وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصال ثواب کے لیے چند ذرائع ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اپنے پیچھے وہ 3 اعمال چھوڑ جاتا ہے جس کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان اعمال کا تعلق بذات خود انسان کے ساتھ ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ مثال کے طور پہ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، اللہ کا گھر بنوا دیا، یا کوئی اور ایسا ثواب کا کام کرتے جو اس کے مرنے کے بعد جاری رہے۔ پانی کہیں پر جو ہے نا وہ پلانٹ لگوا دیا، اس کے بعد جاری رہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اور دوسرا نیک اولاد، اس کی اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی کو دین سکھایا گیا، اس کے جانے کے بعد لوگ سیکھتے سکھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور چوتھا کام جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اگر وہ شخص سرحد پر، مسلمانوں کے سرحد پر پہرا دیتا فوت ہو گیا، تو جتنے وہ اعمال کرتا تھا قیامت تک ان سارے اعمال کا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا جائے گا۔ یہ چار اعمال ہیں جن کا انسان سے بذات خود تعلق ہے، اور 4 اعمال ہیں جن کا لوگوں سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اصال ثواب ہی ہے۔ اور اس کا قرض اتارنا، یہ بھی ثواب ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے قبر کے اندر۔ اور اسی طرح اولاد کا والدین کی طرف صدقہ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ والدین کی طرف سے یا کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ 8 اعمال ہیں ٹوٹل، 4 کا تعلق بذات خود انسان کے ساتھ ہے اور 4 کا تعلق اس کے مرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اصال ثواب یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے اور طریقے وارد ہوں۔ قرآن خوانی کرنا، قرآن بھیجنا، یہ اور دوسرے تیسرے بدعات والے کام جو ہے نا وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔